مبارکباد ہے، ان کی نظر اتنی گہرائی میں ہے. ابھی آئے تشریح و ترجمہ کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دونوں کا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. دعا ہے صالحین کی دعا، خالقان تقویٰ کی دعا، قرآن میں دعائیں ہم سب مانتے ہیں نا. ہم لوگ کی دعا کیا ہوتی ہے سب جانتے ہیں، یا اللہ ربی یا اللہ ولا اللہ شادی، اس طرح دعائیں ہوتی ہیں ہم لوگ سے. صالحین کی دعا جو ہے، صالحین کی دعاؤں میں ان چیزوں کا تذکرہ نہیں. جتنی بھی دعائیں ہمارے اسلام منظور کر کے دیکھ لیتے ہیں، وہاں خدا سے مانگتے تو ہیں، خوب مانگتے، گڑگڑا گڑگڑا کے مانگتے. دعائیں سہل جو ہم لوگ ہمارے یہاں آئے تھے پڑھی جاتی ہے، اس میں شامل ہے اللہم انی اسألک من بہائک الانعام کل بہائک رحیم. یہ دعا ہے، یہ مجمع رات کی دعا ہے. اول سے آخر تک پوری دعا کو پڑھ جائیے، اللہ سے مانگ رہے ہیں. پالنے والے تیری نعمتوں کا واسطہ، تیرے جمال کا واسطہ، تیرے جلال کا واسطہ، تیرے کمال کا واسطہ، تیرے اقدار کا واسطہ، مجھے دے دے، مجھے دے دے، مجھے دے دے. کیا دیتے ہیں یہ پوری دعا میں مسعود عام، یعنی جو چیز مانگ رہے ہیں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے. وہاں مزہ فقط مانگنے میں آ رہا ہے. اس سے دعا کیا ہے؟ اس سے گفتگو ہے نا، خطاب ہے. اس سے بڑے سے بات کرنے کا موقع مل گیا ہے. اس سے اچھی چیز اور ہو کیا سکتی ہے؟ کسی بڑے آدمی کے یہاں کو جانے کا موقع مل جائے، آپ کو چھوٹی ایک دال ملے گی کہ چاول ملے گا کہ قورمہ ملے گا کہ بریانی ملے گی. اب ان چیزوں کی اہمیت ہی کہاں ہے؟ اہمیت اس بات کی ہے اس بارگاہ میں حاضری کا موقع ملے. صالحین کی دعا کو قرآن میں نقل کرا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. پالنے والے جب تو نے ہمیں ہدایت کی نعمت دے دی ہے، اس نعمت کو ہم سے چھیننا ہے. نعمت ہدایت مل جانے کے بعد میں گمراہی کا شکار ہوں. خدا سے کس چیز کی دعا کر رہے ہیں صالحین؟ ربنا لا تزغ قلوبنا. ہدایت کو پا کے ہدایت نہ ملی ہوتی تو اللہ کے بارگاہ میں آتے کیسے؟ جو ربنا کہہ رہے ہیں وہ ہدایت ہے نا. اعتراف ہے اس بات کا کہ تو ہمارا پالنے والا ہے، تو ہمارا پروردگار ہے. اس کی وہ الوہیت کا اقرار ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار ہے، اس کی ربانیت کا اقرار. ہدایت تو ملی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. میرے معبود ہدایت مل جانے کے بعد مجھے گمراہی سے بچا. یعنی ہدایت اگر مل گئی ہے، اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ ہدایت پر باقی رہے. اصل چیز نعمت کا مل جانا نہیں ہے. نعمت کا مل جانا ایک نعمت ہے، نعمت کا باقی رہ جانا اس سے بڑی. زوال نعمت سب سے بڑا عذاب ہے. زوال نعمت کبھی کبھی انسان کو اولاد نہیں ملتی ہے، زندگی میں تڑپ رہا ہے، اولاد نہیں، اولاد نہیں. اولاد مل کے جب چھن جاتی ہے، اس کا جو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ اس تکلیف سے کہیں ہے. اللہ نے بہت ساری نعمتیں انسانوں کو عطا کی ہیں، بہت ساری نعمتیں اللہ نے انسانوں کو دی ہیں. جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. لیکن تمام نعمتوں میں اگر آپ جو ہے موازنہ کریں نعمت کا، کون سی نعمت زیادہ ہوتی ہے؟ نعمت ہدایت سے بڑھ کر کے کوئی نعمت. نعمت ہدایت سے بڑھ کے کوئی نعمت. زبان نعمت ہے، لیکن اگر زبان کا استعمال کرنا آپ کو آپ کے دروازے پر کار کھڑی ہے، لیکن اگر آپ کو کار کا چلانا نہیں آتا، چلانے والا ڈرائیور اگر نہیں ہے، کس کام کی؟ خدا بند عالم کی تمام نعمتوں پر جو چیز بھاری ہے وہ ہے نعمت ہدایت، نعمت رہبری، نعمت رہنمائی. خیر و شر کی تمیز اگر انسان کو مل جائے. چنانچہ جس وقت جناب موسیٰ اور جناب ہارون فرعون کی ہدایت کے لیے گئے ہیں اور فرعون کو ہدایت کر رہے ہیں، فرعون تعارف ہے، فرعون جو ہے تجاہل عارفانہ سے کام میرا جان تو رہا ہے، اگر جانتے ہیں تو پوچھتا ہے من ربکما
یہ کون سی ہدایت ہے؟ راستہ دکھانے والی ہدایت، ہدایت طریق والی ہدایت؟ اگر نہیں کر سکتے اگر نمبر آئے تو کھائے گی انکا لا تہدی من احببت، یعنی ایصال المطلوب آپ کے اختیار میں نہیں، وہ اللہ کے بس میں ہے۔ ہدایت طریق تو آپ کر سکتے ہیں، راستہ تو آپ کے جو ہے دکھا سکتے ہیں، مگر ایصال المطلوب آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال ہدایت مل جانے کے بعد گمراہی کا امکان ہے۔ کون سی ہدایت؟ ہدایت طریق والی ہدایت، راستہ دکھانے والی ہدایت۔ اور انسان ہدایت طریق کے بعد پھر بھٹک جائے، جب راستہ دکھانے والا مل گیا تھا، راستہ دکھانے والے نے راستہ دکھا دیا، اس کے باوجود منزل تک پہنچ نہ سکے، یعنی نعمت تو مل گئی تھی مگر نعمت کے لیے سب سے بڑا دنیا کا عذاب سب سے بڑا یہ تھا۔ آخرت کے عذاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں کیونکہ عذاب کی ہر آخرت ہی تک نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے، تو عذاب دنیا کی بدترین قسم اگر ہو سکتی ہے تو یہی ہے انسان ہدایت پانے کے بعد دوبارہ گمراہی کا شکار ہو جائے۔ چنانچہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی نے جو توقیع و خط بھیجا ہے اپنے پہلے نائب عثمان ابن سعید عمری اور دوسرے نائب محمد ابن عثمان ابن سعید عمری کے نام کو خط بھیجا ہے، اس خط میں نام کا بڑا اہم جملہ ہے سلسلے میں اعوذ باللہ من العمى بعد الجنى ومن الضلالة بعد الهدى ومن موبقات الأعمال ومضيعات الفتن۔ خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں ہم، دنیا کے اندر سب سے زیادہ مصیبتیں کون سی ہیں جن سے ہم پناہ مانگتے ہیں؟ بعض لوگ پناہ مانگتے ہیں فقر سے، غربت سے، بیماری سے۔ یقیناً ان چیزوں سے انسان کو پناہ مانگنا چاہیے، لیکن سب سے بڑی چیز اس سے پناہ مانگنا چاہیے اس کا تذکرہ ہے امام اعوذ باللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے، من العمى بعد الجنى، روشنی کے بعد اندھیرے سے پناہ مانگتا ہوں، نور کے بعد یہ جو ظلمت سے پناہ مانگتا ہوں، ومن الضلالة بعد الهدى، ہدایت کے بعد گمراہی سے پناہ مانگتا ہوں۔ راستہ دکھانے والا راستہ دکھا دیا تھا، اس کے باوجود ہم گمراہ ہو گئے، پناہ مانگتا ہوں ومن موبقات الاعمال، اور اپنے اعمال کی ہلاکت خیزی سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم تو عمل انجام دیتے ہیں، آپ بتائیں ہم نے ایک کام انجام دیا، یہ ایک کام نہیں ہوتا ہے، اس کام کا دائرہ، اس کام کا اثر کافی دور تک جاتا ہے۔ بعض اعمال ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن کے نتائج میں تعمیر ہوتی ہے، آبادی ہوتی ہے، اور بعض اعمال وہ ہوتے ہیں جو ہلاکت سے اعمال ہوتے ہیں، تباہ کن اعمال ہوتے ہیں۔ پڑھنے والے تو سے پناہ مانگتا ہوں اپنے ان اعمال سے جو ہلاکت سے اعمال ہیں، تباہ کن اعمال ہے، عمل کرنے والے کو بھی تباہ کرتا ہے عمل، اور جس کے ساتھ وہ عمل کیا ہے معاشرے اور سماج کو بھی تباہ کرتا ہے۔ اگر پناہ مانگنا ہے تو ہدایت کے بعد گمراہی، اتنا بڑا عذاب ہے، اتنی بڑی جو ہے مصیبت ہے کہ امام اعظم سے بہت کم جملے ملتے ہیں نا، بہت کم حدیثیں ملتی ہیں، امام بدل غیب میں ہیں، لیکن انہیں چند حدیثوں میں سے ایک حدیث امام علیہ السلام کی یہ ہے، ہمیشہ انسان کو ہوشیار کرنا چاہیے کہ کہیں ہدایت ملنے کے بعد گمراہی کا شکار نہ ہو۔ کتنے ایسے افراد ہیں جو ہدایت ملی، البتہ ہدایت ہو یا گمراہی، یہ دونوں انسان کا اختیاری عمل ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ہدایت ملتی ہے تو ہمارے اختیار سے، گمراہی ہے تو ہمارے اختیار سے، اگرچہ نسبت اللہ کی طرف دی جاتی ہے، اللہ نے ہدایت کر دی۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے آخری نسبت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ میں بول رہا ہوں، میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے، کیونکہ بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ وہ بھی گویا ہے کس نے دی ہے؟ زبان میں طاقت کہاں سے، آواز کہاں سے آئی؟ یہ سب اللہ کی عطا ہے، اسباب خدا داد ہیں، انتخاب ہمارا ہے۔ بولنے کی طاقت تھی، اب اس وقت یہاں بیٹھ کر قرآن و حدیث بیان کرنے کے بجائے یہ جو حکمت کر رہا ہوگا، تہمتیں لگا رہا ہوگا، یہ دونوں عمل اختیار ہمارا، اسباب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ ہدایت کے اسباب فراہم کر دیتا ہے،
ماننا یا نہ ماننا یہ ہمارا کام ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے ہدایت کے اسباب فراہم کر دیے ہیں. ابھی تمہاری مرضی ہے ہدایت کو قبول کر کے شکر گزار بندے بن جاؤ یا ہدایت کو رد کر کے جو ہے ناشکرے بندے بن جاؤ. تمہارے اختیار میں ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے انسان کو اچھے برے کا راستہ دکھا دیا لیکن اچھے راستے پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا ہے کسی کو. آپ اپنی مرضی سے چاہیں تو ہدایت کو اپنا لیں, اپنی مرضی سے چاہیں تو گمراہی کو اپنا لیں. اگر خدا 11 قسمیں کھا کر کے اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہدایت ایک اختیاری عمل ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, جنہوں نے نفس کا تزکیہ کر لیا یعنی وہ ہدایت پا گئے. وقد خاب من دساہا, جنہوں نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ راستے سے بھٹک گئے. تو ہدایت یا ضلالت دونوں. دعا تو کر رہے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. میرے محبوب ہدایت کے بعد ہمیں بھٹکنے نہ دینا, لیکن بھٹکنا یا نہ بھٹکنا یہ ہمارے اپنے اختیار ہے. دعا صرف توفیق کے لیے کر رہے ہیں اور وہ دعا بھی ایک ایسا عامل ہے جو ہمارے اختیار ہے. پروردگار سے مانگ رہے ہیں ہم سبب کو فراہم کرنے کے لیے. یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی بنا پر انسان راستہ دیکھنے کے بعد بھٹکتا ہے. اصل چیز یہ ہے صرف دعا سے اگر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے دعا کر لیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. پڑھنے والے ہدایت کے راہ میں اگر سارا کام دعا سے ہو جاتا تو ٹھیک تھا. ہم ہر نماز میں دعا کر لیتے اور اس بات کا ہمیں اطمینان ہو جاتا, ہمارا انشورنس ہو چکا ہے, اب تو بھٹکنے کا امکان ہی نہیں رہے گا. نہیں, اسلام میں دعا ضروری ہے مگر کافی نہیں. دعا ضروری ہے کافی نہیں. کہ دعا
ایک بدر حنین، بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313، کافروں کی تعداد 1000۔ بدر میں جو ہے مسلمانوں کے پاس تو 4 تلواریں ہیں، کافروں کے پاس 1000 تلواریں ہیں، لیکن میدان میں اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد مسلمان کہتا ہے پانے والے تیری تو ہی ہمیں کامیابی دے سکتا ہے۔ حنین میں کیا تھا؟ حنین میں جو ہے مسلمانوں کی تعداد ہے 16,000، کافروں کی تعداد ہے 4,000۔ پھر تو معاملہ الٹا ہے، 1313 یہاں پر 16,000 4,000۔ آج مسلمان ترقی کر چکا ہے، اس کے پاس لہے موجود ہیں، ہر ایک کے پاس تلوار ہے، ہر ایک کے پاس گھوڑا ہے، ہر ایک کے پاس نیزہ ہے، ماڈرن اسلحے ان کے پاس موجود ہیں۔ اتنی بھاری طاقت لے کے مسلمان حنین کے میدان میں آیا تھا کہ اسے غرور ہو گیا۔ قرآن کی لفظیں ہیں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، یاد کرو حنین کا موقع جب تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں مغلوب بنایا۔ آج تو ہم کافروں کو گاجر مونی کی طرح کاٹ کے پھینک دیں گے کہ ایسے ہی کیا ہے، ارے ہم وہی تو ہے نا، بدر میں 313 تھے ہم، ان کے چھکے چھوڑا دیے تھے۔ آج تو ماشاءاللہ 16,000 کی تعداد ہے، کہیں خدا یاد نہیں ہے، نہ خدا سے دعا ہے، نہ خدا پر توکل ہے، نہ خدا پر یہ بھروسہ، اپنی طاقت پر بھروسہ۔ بدر میں 313 ہوتے ہوئے مسلمان جیت گیا، میں کہ ہار گیا۔ بدر میں جیتا، حنین میں ہارا۔ طاقت وہاں بھی ہے، طاقت یہاں بھی ہے، وہاں تھوڑے طاقت مسلمانوں کے پاس، زیادہ طاقت کافروں کے پاس۔ یہاں پر زیادہ طاقت مسلمانوں کے پاس، تھوڑی سی طاقت جو ہے وہ کافروں کے پاس ہے۔ یہاں پہ کافر جیت گیا، وہاں پہ کافر رہتا ہے۔ لیکن حضور کی برکت تھی، حضور یہاں بھی موجود ہے۔ مولا علی کی برکت تھی، مولا علی یہاں بھی موجود ہے۔ مولا علی اگر بدر میں تھے تو مولا علی حنین میں بھی ہیں۔ پیغمبر اگر بدر میں تھے تو پیغمبر حنین میں بھی ہیں۔ یہاں کے اوپر طاقت زیادہ ہونے کے باوجود شکست کیوں ملی؟ تو قرآن جواب دیتا ہے بدر میں تم نے ہم پر بھروسہ کیا تھا اپنی طاقت کے ساتھ ساتھ، اور حنین میں تم ہمیں بھول گئے، تم مغلوب ہو گئے، تمہیں اپنی قوت بازو پہ بھروسہ تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ وہاں تمہیں کامیابی ہوئی، وہاں شکست۔ البتہ حنین حالی ہوئی جنگ مسلمان پر جیتے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَّيْتُمْ مُدْرِينَ، وہ افراد جو اپنے قوت بازو پہ ناز کر رہے تھے جب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ بھاگنے کا یہ واقعہ کسی تعلیم کی بات نہیں ہے، آپ کو بالکل شک کیا گیا، وہ قرآن کے لفظ ہیں ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود تمہارے لیے تنگ ہو گئی، میدان چھڑ گیا، میدان میں فقط 10 آدمی باقی رہ گئے۔ توجہ، کتنے باقی رہ گئے؟ 16,000 میں سے فقط 10 باقی رہ گئے۔ بدر میں جو 313 تھے نا، یہاں پر 10 رہ گئے ہیں۔ کافروں کی تعداد 4,000، مسلمان 16,000، مسلمان بھاگ گیا میدان سے۔ جب چلے گئے کافر تو نہیں بھاگے، کافر موجود ہیں، وہ 4,000۔ اب جو ہے مسلمان کتنے ہیں؟ 10۔ ان 10 مسلمانوں نے ہاری ہوئی جنگ کو دوبارہ کامیابی میں تبدیل کر دیا۔ مگر یہ 10 مسلمان تھے کون؟ یہ 10 مسلمان وہ تھے جو اپنی ساری توانائیوں کو جو ہے روح کار تو لاتے تھے، کوشش تو کرتے تھے، میدان عمل میں ڈٹے تو رہتے تھے، مگر خدا پر بھروسہ رکھتے تھے، خدا پر اعتماد رکھتے ہوئے اپنے اسباب پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ وہ افراد ہیں، وہ قرآن کہتا ہے ثم انزل اللہ السکینۃ علیہ وعلی المؤمنین، جب سارے کا سارا لشکر بھاگ گیا، اب اللہ نے نصرت نازل کی، سکینہ نازل کیا پیغمبر پر اور مومنوں پر، یعنی اب وہ مومنین میدان میں رہ گئے۔ وَدِيُّ کہوں وہ امیر المومنین میدان میں رہ گیا، جس نے کبھی بھی اپنے قوت بازو پہ ناز نہیں کیا، کبھی بھی علی نے اپنے قوت بازو پہ ناز نہیں کیا، کبھی فخر نہیں کیا، کہیں ملتا ہے کبھی نے کہا ہو میں وہ ہوں جس نے باب خیبر اٹھا، کسی تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا نے کہا ہو کہ میں وہ ہوں جس نے مذہب کو بچا، کہیں ملتا ہے، کہیں نہیں ملتا۔ ہاں یہ جملہ خیبر میں ضرور ملتا ہے کہ ما قلعت
گمراہی سے اگر بچنا ہے ہدایت کے بعد تو اسباب ہدایت اور اسباب گمراہی کو نظر رکھنا پڑے گی. تنہا دعا کافی نہیں ہے. خدا ہمارے بچوں کو گمراہ ہونے سے بچا لے کافی نہیں ہے، بلکہ گمراہی کے اسباب جو ہو سکتے ہیں انہیں دور کرنا بھی ضروری ہے. ہدایت کے اسباب جو ہو سکتے ہیں انہیں حاصل کرنا بھی ضروری ہے. وقت کو دیکھتے ہوئے چل باتیں آگے میں کروں گا. وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں؟ جو چیزیں ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں وہ ہیں کون سی چیزیں؟ انہیں پہلے پہچاننے کے بعد ان سے اپنے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. جو چیزیں انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، پہلی چیز ہدایت مل جانے کے بعد بہت سے گمراہ ہو گئے. ہدایت ملی تو کہا لا الہ الا اللہ، ہدایت ملی تو کہا محمد رسول اللہ، لیکن اس کے باوجود راستے سے ہٹ گئے. پیغمبر فرماتے ہیں اگر ہدایت مل جانے کے بعد گمراہی سے بچنا ہے تو دو چیزیں ہیں ان سے ہمیشہ وابستہ رہنا. انی داعیۃ فیکم ثقلین کتاب اللہ وعدۃ اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لم تضلوا بعدی. دیکھو دو قیمتی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اہل بیت. اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ہدایت تو مل گئی، مگر ہدایت مل جانے کے بعد ہدایت پر باقی رہ جائیں گے اس کی ضمانت نہیں ہے. پہلا ہم نہیں چاہتے اس نعمت سے محروم ہونا. پڑھنے والے ہمیں گمراہی سے بچا لینا، کیسے بچیں گے؟ اسباب گمراہی کو دیکھو کیا ہے. پہلا سبب جو گمراہی کا ہے ہدایت مل جانے کے بعد وہ ہے ثقلین سے قرآن کو اہل بیت سے رشتہ جوڑ. اگر اتنی تعبیر کی گئی کہ اہل بیت کے سلسلے میں خواہ نہیں تمسک اہل بیت سے سبب بنے گا کہ انسان راہ ہدایت جو مل چکی ہے اس پر باقی رہے، گمراہی کے اندر نہ آ پائے. اگر اتنی تعبیر سے کہا گیا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اگر اجر رسالت کو محبت اہل رسالت کے طور پر محبت اہل بیت کا تقاضا کیا گیا ہے، اس لیے کیا گیا ہے کہ اہل بیت ضامن بقاء ہدایت. اور جب اہل بیت سے تمسک ہو جائے گا تو قرآن سے دوری ناممکن ہے، کیونکہ اہل بیت کے دروازے پر جب جائیں گے ہمیشہ ان کی ہاں درس ملتا ہے تو قرآن سے تمسک کر لیتے ہیں. حتیٰ اہل بیت کے اہل میں رکھنا چاہتے ہو جو حدیث ہم سے پیش کی جا رہی ہے، ہم نے یہ بات کہی یا نہیں کہی، اس کا موازنہ قرآن سے کرو. میرا قرآن ہے، اگر ہماری بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے یقیناً ہم نے فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، حدیث کو تو دیوار پہ دے مارو، وہ احترام کے قابل نہیں ہے. ہاں اگر قرآن سے نہ ٹکرائے اور عادل نہ ہو تو ایک چیز جو انسان کو ہدایت مل جانے کے باوجود گمراہ کر سکتی ہے وہ ہے ثقلین سے انحراف. اہل بیت اور قرآن سے انحراف، چاہے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیں چاہے قرآن کا دامن چھوڑ دیں. البتہ یہ چاہے بھی کہ لفظ غلط ہے. جب اہل بیت کو چھوڑیں گے تو قرآن کو بہت چھوٹ جائے گا، جب قرآن کو چھوڑیں گے تو اہل بیت کو بہت چھوٹ جائیں گے. کیونکہ پیغمبر فرماتے ہیں نہیں یفترقا، یہ دونوں الگ ہونے کی چیز ہی نہیں ہے. آئیں گے تو دونوں ساتھ آئیں گے، جائیں گے تو دونوں ساتھ چلے جائیں گے. ایک سلام پڑھیں گے گمراہی کا شکار انسان ہو جاتا ہے گناہ. بہت سارے لوگ گناہ کو اہمیت نہیں دیتے، اچھے کاموں پر ان کا دھیان رہتا ہے مگر گناہ کرنے سے وہ ٹوٹتے نہیں. نماز نہیں پڑھنے میں جھوٹ بھی بولتے، روزہ نہیں رکھنے میں غیبت بھی کر لیں گے، مجلس امام حسین کا انعقاد بھی کریں گے، لوگوں کو دھوکہ بھی دیں گے، اچھے سے اچھا تبرک مجلسیں بانٹیں گے، اور یہ جو ہے فراڈ کرنے سے بھی ان کی ٹوپی ان کے ساتھ انہیں کوئی پرہیز نہیں ہے. عموماً گناہ کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے. گناہ ہی ہوا ہے، کر لیں گے توبہ کی زبانی میں.
70 سال کی عمر تھی 60 سال تک 55 سال تک یہ گناہ کیا معصیت کیا 1 سال پہلے توبہ کر لیا سب معاف پھر پیغمبر نے 1 سال تو بہت زیادہ ہو گیا 1 مہینہ پہلے توبہ 1 مہینہ پہلے البتہ واقعی توبہ کی بات ہو رہی ہے والا نہیں بات پڑا جو پڑا لگا دیا یہ توبہ نہیں ہے یہ جو ہے مقام ہے توبہ سراج الکریم وہ توبہ نہیں ہونا ناش کرتا شرائط توبہ کیا ہے مانتے توبہ کیا ہے کمال توبہ فلانے موضوع نہیں ہے یہ استغفار نہیں ہے مولا نے ڈانٹ دیا تھا ایسے انسان کو استغفار درجۃ العلوی پھر پیغمبر نے فرمایا 1 مہینہ تو بہت زیادہ مرنے سے 1 ہفتہ پہلے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے 1 ہفتہ پہلے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سارے گناہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا تفریق نہیں یہ والا معاف کرے گا یہ والا معاف نہیں کرے گا البتہ ہر گناہ کے معاف کرنے کا ہر گناہ کی توبہ الگ ہے لیکن قبول ہر توبہ ہے پھر پیغمبر نے کہا 1 ہفتہ بھی بہت زیادہ مرنے سے 1 دن پہلے کوئی توبہ کر لے 1 دن بھی زیادہ ہے مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے 1 لمحہ پہلے بھی اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے مگر یہی پتہ نہیں ہے کہ موت آئے گی کب اگر یہ پتہ چل جاتا کہ ہمارا سال سن 2012 فرض کیجیے کہ جو ہے 8 اکتوبر سن 2012 کو آئے تو 7 اکتوبر تک گناہ کرتے رہتے اور 8ویں اکتوبر سے بالکل مطلب احتیاط کرتے بیٹھ جاتے صبح سے وہ بیٹھتے جو ہے جنہیں مسلے کے اوپر تو کھانے نہیں دیتے ہوتے اب وہ کہاں جا کے جو ہے زندگی میں کھائیں وہ معلوم نہیں وہ گھڑی کیا بات ہے وہ لمحہ کیا بات ہے بڑھاپے میں جوانوں کی موت نہیں دیکھی ہے جوان مرتے نہیں دیکھتے ہیں آئے دیکھتے رہتے ہیں نا یہ لمحہ معلوم نہیں ہے کبھی انسان تو لہذا توبہ کا گنجائش تو ہے لیکن گناہ ایک ایسا عمل ہے جس کا دائرہ جس کے اثرات بہت وسیع ہیں گناہ کا ایک اثر یہ اگر گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتے گناہ اگر کرتے گئے بعض لوگ گناہ کرتے ہیں شفاعت کے ساتھ شرط نہیں ہے نا مرتے جب تک امام حسین مانتے تو نہیں ضمانت بات نہیں ہے کہ جب موت آئے گی اس حال میں موت آئے کہ امام حسین کو امام مانتے رہتے قرآن کی آیت ہے ثم كان عاقبة الذين خافوا ان كذبوا بآيات الله جو لوگ گناہ میں گناہ کرتے رہتے ہیں ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں در آخر جس وقت قبر میں آئے فرشتے پوچھنے کے لیے ضروری نہیں کرتے زندگی میں اگر حسین 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 کرتے ہیں تو قبر میں ہمیں حسین حسین یاد کرتے ہیں ضمانت نہیں اس بات کی اگر دنیا میں علی علی کرتے رہے تو قبر میں بھی علی علی ہمیں یاد رہ جائے اکثر آپ نے شعراء کے کلام سنے ہوں گے شعراء کہتے ہیں ارے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ان کے نکیر کی جب وہ قبر میں آئیں گے ہم شروع ہو جائیں گے علی علی تو فرشتے تو رہ جائیں گے ان کی وجہ سے اس بات کی ضمانت نہیں قرآن کہہ رہا ہے ان کذبوا بآیات اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب قبر میں پہنچے انہوں نے پوچھا ہمیں معلوم اگر علی کو گناہ کا اثر ہے یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ جو ہے نقطہ کی نہیں ہے ذاکری کا قرآن کی آیت درس کر رہا ہوں انجام گناہ ثم كان عاقبة الذين خافوا ان كذبوا بآيات الله جو لوگ گناہ میں گناہ کرتے رہتے گناہ کے بعد توبہ توبہ واقعی نہیں کرتے ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آخر میں وہ اللہ کی آیتوں کا یہ نشانیوں کا انکار کرتے رہتے قرآن اللہ کی نشانی ہے اہل بیت اللہ کی نشانی آیتیں ہیں اللہ کی نتیجہ یہ نکلتا ہے امام علی رضا علیہ السلام کو سلام نقطہ پیدا ہو رہا ہے گناہ کرنے کے بعد انسان اگر توبہ کر لے توبہ واقعی ایمان ہے نقطہ جو ہے مٹ جاتا ہے
रुमाल से उसको आपने साफ कर दिया, साफ हो गया। ये तौबा वही है, रुमाल साफ कर दिया उसे आपने। और अगर बजाय तौबा करने की इज़्दादा फिर गुनाह करने लगा, गुनाह पर गुनाह, इज़्दादा तो नुक्ता भी जो डॉट भी पड़ता जाता है, पढ़ते 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 मरहला वो आता है कि पूरा दिल स्याह होता है। कसम कुलूब ज़ागत कुलूब ला तुज़िग़ कुलूबना, ये ज़ैद क़ल्ब क्या है? हिदायत के बाद ज़ैद क़ल्ब कैसे पैदा होता है? इमाम फरमाते हैं गुनाह का असर ये होता है, लिहाजा जैसे ही गुनाह हो, गुनाह को हल्का, अव्वल तो गुनाह करे नहीं, अव्वल तो गुनाह करे नहीं, और अगर खुदा ना खास्ता लफ्ज़िश हो भी गई, गुनाह सरज़द हो गया, तो पर बाकी न रहे, फौरन तौबा, और तौबा बाकी से काम है, तौबा बाकी इसको मिटा देगा। मौला फरमाते हैं बहुत सारे लोग तो हैं जो अच्छा काम करने के चक्कर में रहते हैं, मगर गुनाहों से बचने के लिए उनके पास तौफीक नहीं बचता। इतना मखलूक़ अमल हो गए हैं, मौला फरमाते हैं ऐसा करो, अगर कभी टकराव हो जाए या गुनाह से बचें या अच्छे काम करें, तो बस एक काम करना है। फरमाते हैं इज्तिनाबुस सय्यात औला मिन इक्तिसाबिल हसनात, गुनाहों से बचना अच्छे काम अंजाम देने से बेहतर है। अरे साहब फला मोमिन के ऊपर हमला हुआ है, दफा करना है हमें उसका, मगर दफा करने के लिए 4 झूठ बोलना है, बस दफा। फला इंसान बहुत गरीब है, उसके बच्चे की फीस अदा करना है, मगर क्या करें, इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है, लिहाजा इधर से उधर से लूट मार करके ला के देते हैं। रॉबिन हुड इस्लाम में नहीं है, रॉबिन हुड इस्लाम में नहीं है। अगर अच्छे काम करने के लिए गुनाह करने पर मजबूर हो, इमाम फरमाते हैं इज्तिनाबुस सय्यात औला मिन इक्तिसाबिल हसनात, बजाय इसके कि तुम अच्छे काम करो, बेहतर ये है कि तुम अपने को गुनाह से बचाओ। तो एक चीज जो इंसान को हिदायत मिल जाने के बाद गुनाही की तरफ ले जाती है, वो गुनाह है। लिहाजा जब हिदायत मिल गई, पहली हिदायत की कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह जब ज़बान पे जारी हो गया, खुदाया तेरा शुक्र तूने हमें हिदायत कर दी। हिदायत के बाद कैसे बाकी रखे, कैसे याद रहे कि हमारा रब अल्लाह है, कैसे याद रहे कि हमारा नबी मोहम्मद है, कैसे याद रहे कि हमारा इमाम अली है, कैसे याद रहे कि हमारा आका हुसैन है। जब कब्र में फरिश्ते पूछने आएंगे, इसे याद रखने के लिए जरूरी है अपने को गुनाहों से महफूज रखे, वरना अगर गुनाहों की दलदल में अगर हो गए तो खुदा ने खास्ता कब्र में पूछा मन रखो, माँ के बाबू, माँ दीनों, माँ इमामों, भूखे हैं, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, ज़बान खुल ही नहीं रही है, ये गुनाह का असर, गुनाह की तासीर। तीसरी चीज जो इंसान को हिदायत के बाद गुमराही की तरफ ले जाती है, वो है हुक्म हराम। हराम खाना, हराम ग़िज़ा, ग़िज़ा का असर फकत जिस्म पर नहीं पड़ता, ग़िज़ा का असर रूह पर। फूड पॉइजनिंग के सिलसिले में काफी ये बेदारी हो चुकी है, काफी होशियारी हो गई है। तरबूज बिक रहा है, चाकू से काट के मक्खी के घर में चले आने से खा लेते थे ना, अभी नहीं खाते। जरा कभी खाने का कहीं मसला आइसक्रीम बेचने वाला है, नहीं बेटा उसके मत खरीदना आइसक्रीम, उसकी आइसक्रीम में अच्छी नहीं है, हाइजीनिक आइसक्रीम होना चाहिए। हाइजीनिक सिर्फ जो है बदन के लिए नहीं है, बल्कि रूह के लिए। इतना असर दवाओं का जिस्म पर पड़ता है, उससे कहीं ज्यादा असर है रूह पर। ठीक है, ये जो है आज की ये जो है लेबोरेटरी में आप जिस्म पर होने वाले असरात को देख सकते हैं, एक गज़ा का तज्ज़िया करके एनालाइज करके आप समझ सकते हैं, लेकिन रूह पर क्या असर होता है ये लेबोरेटरी में नहीं मिलेगा, ये कुरान और हदीस की राय है। जब इंसान के अंदर ये हराम ग़िज़ा पहुंचती है, हराम ग़िज़ाएं दो तरह की, एक तो खुद साकन हराम है और एक वो है जो खुद साकन हराम नहीं है, किसी वजह से हराम हो जाती है। सुअर का गोश्त साकन हराम, शराब साकन हराम, लेकिन नहीं, ये जो बिरयानी पकी रखी हुई साकन हराम नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी कीमत नहीं लगाती है, कीमत नहीं लगाती, ज़्यादा
پہنچتا ہے جس کا اثر کیا ہے. عاشور کے دن امام حسین اس کے آخر کے لیے کہنے میں آئے کہ جناب زیدہ نے کہا بھیا آپ نے لوگوں کو ہمیں تعارف نہیں کرایا, بتایا نہیں کہ آپ کون, نہیں بتایا کہ میں فرزند زہرا ہوں. بڑے عظمت ہے نا کہ آپ زہرا سلام اللہ کہا کہ آپ نے اسے کہانی میں واسطے رسول ہوں, تعارف نہیں کرایا اپنا, کہا بہن زینب سب کچھ کہہ دیا. ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کیوں؟ امام نے بڑا قیمتی جملہ کہا ہے, بہن فی بطونہم حرام, ان کے پیٹ میں حرام غذا, حرام غذاؤں سے ان کا خون بنا ہے, ان کے رگوں میں وہ حرام غذاؤں سے بننے والا خون دوڑ رہا ہے, جس کی بنا پر 6 مہینے کے آگے ان کے ہاتھوں پر ہے. یہ شیر اپنے ہوٹھوں پر یہ جو زبان دے رہا ہے, آج لوگوں کو بابت کرانا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. غلطی کے لیے رہا ہے, بھلا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگے اور پانی کے بجائے کو دیر سے مانگے, وہ ممکن نہیں ہے. لوگوں کے ساتھ بیان یہ تو بابت نہیں کر پاتے ہیں, کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ غذائے حرام انسان کو یہ درندے سے بدتر بنا دیتی ہے. فی قلوبہم فی بطونہم حرام, بہن ان کے پیٹ میں حرام غذا پہنچی. ایک سبق ہدایت مل جانے کے بعد وہ نبی کا کربلا میں جو لوگ آئے کون تھے؟ کربلا آج اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کے جان سارے کے سارے کافر تو نہیں تھے, کوئی کافر وہاں نہیں تھا اس مسلمان میں جو اللہ کو نہ مانتا. ہدایت پانے کے بعد گمراہی کیوں ہوئی؟ ایک سبق لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, ہدایت کے بعد قلب سے اگر بچنا ہے, دشمنان اسلام کے زہریلے فتنہ پروپیگنڈے, زہریلے پروپیگنڈے. اور یہ ضرورت ہے اس بات کی شدت کے ساتھ اگر اپنی اولاد کو دشمنوں کے حلقوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں, شیطانی جال سے اگر یہ جو ہے بچانا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو کی ہدایت پانے کے بعد گمراہ نہ ہو جائیں. ایک مومن آغوش میں پڑے ہوئے بچے گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں. وہ بچے جو حسین حسین کی آوازوں کرے پڑے جوان ہوتے حسین کا انکار نہ کر بیٹھے. مجلس اور ماتا میں کی جو ہے گھٹی میں شامل ہے, جوان ہونے کے بعد مجلسوں سے بیزار نہ ہو جائیں. مجلسوں میں آنا اپنے لیے پریشان سمجھتے ہو, اس سے اگر محفوظ رکھنا ہے دشمن کے زہریلے پروپیگنڈوں کے اثر نہیں. جو باتیں جو چیزیں بچے پڑھتے ہیں, جو چیزیں بچے دیکھتے ہیں, جو چیزیں بچے سنتے ہیں, ان کا اثر ہے. کھانے کے جگہ میں نے کیا اگر آلودہ کھانا ہے, فاسد کھانا اگر انسان کھائے گا اس کا جسم جو ہے بیمار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے روح کی غذا, جسم کی غذا ذہن سے وارد ہوتی ہے, روح کی غذا کان اور آنکھ سے وارد, دو راستے ہیں اس کے. انسان جو دیکھتا ہے, انسان جو سنتا. آپ کا بچہ کیا سن رہا ہے, آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے آپ کا بچہ, ٹیلی ویژن پر کون سا پروگرام آ رہا ہے, کون سی فلم آپ کا بچہ دیکھ رہا ہے, انٹرنیٹ پر کیا ہو رہا ہے. جی دیکھیے کسی کے معاملات میں ڈھانک نہیں ڈالنا چاہیے. فریڈم ہے بچوں کے لیے, بچوں کی آزادی ہے, ان کی آزادی میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے. لائبریری میں کوئی چیز ہوتی ہے, آپ لائبریری ہیں, آپ لائبریری ہیں. اگر آپ کا بچہ ایسا کھانا کھا رہا ہے جو زہرآلود ہے, آپ کو پتا ہے زہرآلود ہے, کھانے دیں گے آپ کھانے دیں گے, اس کی مرضی. ہم کون ہوتے ہیں بچے کی آزادی میں جو ہے دخل دینے والے؟
قائدی کے لیے کون بنے گا؟ ایک بچہ. اس نے کھایا ہے وہ تو بنے گا نا, تو کیا پورا خاندان بن جائے گا؟ پورا شہر بن جائے گا؟ نہیں. لیکن خدا کا خاصہ اگر روحانی فوڈ پوائزننگ ہو گئی, اگر ہماری فکر جو ہے زہر آلود ہو گئی, اگر ہماری فکر مسموم ہو گئی, اگر ہم گمراہ ہو گئے, صرف ہم نہیں گمراہ ہوں گے, اپنے ساتھ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو گمراہ کریں گے. لہذا جسمانی فوڈ پوائزننگ سے کہیں زیادہ اہمیت ہے روحانی فوڈ پوائزننگ کی. والدین کی ذمہ داری ہے صرف بچہ پیدا کر لینا ہنر نہیں ہے. بچہ کھلونا نہیں آپ کے ہاتھوں میں, اللہ کی امانت ہے. کل اگر یہ بچے گمراہ ہوتے ہونے کے بعد جب یہ قیامت میں پہنچیں گے, ان کا ہاتھ ہوگا ہمارا گریبان, پالنے والے ان کی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں. انہیں ڈبل عذاب ہے. قرآن کی آیت ہے, یہ پکڑے نہیں. چوتھے امام پہ زید بن عابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو کھلونا مت سمجھنا, اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ اس طرح سے کرنا کہ دیکھو تمہارے عمل پر, تمہارے برتاؤ پر تمہیں ثواب بھی مل سکتا ہے, عذاب بھی مل سکتا ہے. تم سے پوچھا جائے گا, تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی پرورش کس طرح سے کی, انہیں گناہوں سے بچایا یا نہیں بچایا. اگر تم نے گناہوں سے بچانے کی کوشش کی مگر پھر بھی گمراہ ہو گیا, تو انہوں نے عرض کیا گمراہی اختیاری عمل ہے, اختیاری نہیں ہے. آپ کسی کو مجبور کر کے ہدایت نہیں کر سکتے ہیں, فقط راستہ دکھا سکتے ہیں. آپ نے پوری کوشش کی بچے کو صحیح راستے میں لگانے کے لیے, پھر بھی بچہ گمراہ ہو گیا, آپ سے بیدار نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اپنی پوری کوششیں نہیں کی, ساری کوششیں, ساری زحمتیں, ساری محنتیں, ساری ایکٹیویٹیز کا ہیبر ہیں, جانور بنا دیں. روٹی کپڑا اور مکان اچھا بنا کے لا دیا, اچھا کپڑا دے دیا, اچھا مکان, اچھی گاڑی, اچھا صوفہ, یہ سب کچھ جانور بنانے کی چیز ہے, انسان بنانے کے لیے کیا کیا. اگر ہم کو ان کی روح کی حفاظت نہیں کی, انہیں ساری جگہ ان کے اوپر فراہم نہیں کر سکے, تو خدا کے یہاں جواب دے ہوں گے. تو بہرحال ہدایت کے بعد گمراہی سے بچنے کے لیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور خود کو بھی دشمن کے ذریعے وہ پہلوؤں سے محفوظ رکھنے بچائیں. اگر ان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں تو ان کا جواب دے دیں. آپ کو اگر جواب دینا نہیں آتا ہے تو علماء سے پوچھیں, اگر عسکری کو نہیں آتا ہے تو چلو بیان چھوڑو گے. تو ضروری نہیں ہے کہ سارے انسان کے پاس ہو. جس طرح سے اگر آپ کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے محلے کے ڈاکٹر کے پاس ہے, شفا نہ ملی, اور بڑا ڈاکٹر, اور بڑا ڈاکٹر, اور بڑا ڈاکٹر, کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یہی معاملہ روحانی غذا کے سلسلے میں بھی ضروری ہے. اگر روحانی بیماری کا شکار آپ کا بچہ ہو گیا ہے, اگر چاہتے ہیں کہ بچہ ہدایت پانے کے بعد گمراہی کا شکار نہ ہو جائے. ایک اور چیز جو گمراہی کا سبب بنتی ہے ہدایت کے بعد, وہ ہے ماحول, سوسائٹی. ماحول کا خیال ہم لوگ کرتے ہیں نا, فلاں محلے میں مکان نہیں ملا, بہت گندا محلہ ہے, کیوں وہاں ایکٹیویٹی ناکیاں رہتی ہیں, کیا بہت ہے, اچھا بہت ہے, بڑا بہت ہے, اوپر نہیں جانے کے بجائے ہے. اچھی بات ہے, بہت اچھی چیز ہے. گندے محلے میں رہنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے, مگر گندا ماحول پتا جسم میں تھوڑی ہوتا ہے, روح کا بھی گندا ماحول ہوتا ہے. کبھی کپڑے بڑے اجلے ہوتے ہیں, اگر دل والا کالا ہوتا ہے. جہاں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایسے ماحول میں بچوں کو لے جائیں جہاں وہ جسمانی صحت میں اور اس بات کا خیال رکھا ہے, ایسے ماحول میں بچوں کو رکھیں جہاں روحانی صحت بھی ان کو مل سکے. گناہ کے ماحول میں رہنا جائز نہیں, عزت واجب ہے. عزت ہم کرتے ہیں نا, جہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں سب آگے کی تعلق ہے, سب آگے ہے, کوئی نہیں ہے جو تو رہنے والا نہیں ہے. عزت کر کے آئے, بنا کہے کے لیے آئے تھے. ہمارے شہر میں جاب کے مواقع نہیں ہیں, پیسہ حاصل کرنے کے لیے آئے نا. عزت کیا کہ نہیں کیا, کہے کے لیے تاکہ جسم کو آسائش مل سکے. جسمانی آسائش کے لیے ہجرت کرے, اسلام منع نہیں کرتا, لیکن اسلام اس ہجرت کا تاکید کرتا ہے اور روحانی سلامتی کے لیے ہجرت کرنا. فلاں محلے میں اگر رہیں گے, جسمانی اعتبار سے بچے سالم رہیں گے, مگر روحانی اعتبار سے بگڑ جائیں گے, اس محلے کا رہنا گناہ. ہجرت کرو, چھوڑو اس محلے کو,
کہاں جائیں جہاں مقیم ہو. کیا کریں صاحب امکان نہیں ہے. اچھا اس گلی سے ہٹ کے گلی میں آتے اس گلی میں زیادہ آوارہ بچے رہتے ہیں. گلی کے بچے لوگ تعلیم میں اتنا لوگ کر سکتے ہیں. امام صادق علیہ السلام
मासूम आलम की माँ है। फातिमा किस तरह अदालत बने, बीमारी क्या है फातिमा की आप जानते हैं? मालूम है फातिमा की बीमारी क्या है? फातिमा की बीमारी है कि फातिमा की पसलियां होती हैं। फातिमा की बीमारी ये है कि उस पर गिराने मारे हैं। फातिमा की बीमारी है कि जलता हुआ दरवाजा गिरा करके दर और दीवार के दरमियान तीसरा है। फातिमा की बीमारी ये है कि उनकी शिकम में उनके बच्चे को शहीद कर दिया है। किसी ने पूछा कि मौला आपकी दादी को उम्र 18 वर्ष की उम्र में उनकी मौत कैसे हो गई? तक़िये का माहौल है, दुश्मन मजमा इमाम के ताए के मबाइल के साथ कोई बहस तो नहीं है। जब देखा सबब है तो कहा मेरी दादी जलाल तलीम और नहीं मेरी दादी को शहीद किया गया। मेरी दादी को शहीद किया 18 वर्ष की उम्र में फातिमा ज़हरा आसा लेके चली। 18 वर्ष की उम्र की औरत को आपने देखा है आसा लेके चली। फातिमा किस तरह अल्लाह पर ईमान रखने सकती है, उनकी पसलियां टूटी हुई हैं। मौला अली घर में आए, आने के बाद बीवी के सराहने बैठ गए। आमतौर से जब शौहर घर में आता है, बीवियां बीमार अगर होती है अपने शौहर का खुला बयान करती काफी है, शौहर का जब कहेंगे तो उससे कहेंगे। मौला आकर के बीवी के सराहने बैठ गए। बीवी ने अपने बारे में कुछ नहीं कहा, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, एक सवाल करती है कि मैंने सुना है कि लोगों ने तुम्हें सलाम करना छोड़ दिया। हिदायत की बात हो रही, तुम्हें लोगों ने सलाम करना छोड़ दिया। अली कहते फातिमा इतना ही नहीं कि लोगों ने मुझे सलाम करना छोड़ दिया है, अब मैं सलाम करता हूँ तो मेरे सलाम का जवाब भी नहीं है। बीवी ने यह सुना है यानी बाबा की उम्र इतनी पूरा हो गई है जिस दरवाजे पर पैगंबर आकर के सलाम किया करते थे, उधर का रहने वाला अली आज लोगों को सलाम कर रहा है। लोग अली के सलाम का जवाब नहीं दे रहे। बीवी तरफ गई, कहता आवाज़ में फिजा मुझे किबला में उठा करके बैठा दो, क्योंकि बीवी ने उससे उठ के बैठा नहीं जा रहा है। फिजा ने सहारा लेकर के बीवी को किबला में बैठा दिया।
کرنے والے ہمیں توفیق عنایت فرما، ہم ہدایت کے بعد گمراہی کا شکار نہ ہوں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بار الہا ہمیں اسباب گمراہی سے دور رہنے کی توفیق عنایت۔ معبود واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو بیمار ہیں انہیں شفاعت کاملہ عنایت فرما، جو مخلوق ہیں ان کے قلبوں کو عطا فرما، پریشانات ہیں ان کی پریشانیوں کو، بار الہا جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، بار الہا جو صالح اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق فراہم فرما، بار الہا امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو۔ بار الہا جو مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے، بار الہا انہیں اپنے دامن رحمت کے لباس عنایت فرما، انہیں جوار معصومین کونین عنایت فرما، بار الہا واسطہ ہے محمد والے محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہو ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أعوانه وأنصاره۔ درخواست ہے سورہ فاتحہ کی مرحومہ سیدہ شاہدہ بنت